تب اسپیشلی گرلس کو یہ زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ خوشبو لگا کے نہ جائیں ایسی جگہ پر جو ابینڈنڈ ہو یا پھر پارک کے اندر یا تو خوشبو جو ہے وہ جنوں کی ون آف دا فوڈ، ایک ان کی غذا میں سے ایک جو ان کا کھانا ہے جو کہ انہیں بہت مرغوب ہے، بہت پسند ہے۔ اسپیشلی گرلس کو جو خواتین ہوتی ہیں ہماری بڑی، وہ منع کرتی ہے جوان گرلس کو کہ بال کو کھولے مت، بال کو مغرب کے ٹائم اسپیشلی بال کو نہ مطلب کھول کے رکھے۔ اب خاندان میں کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہوا کہ کبھی کبھی وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھیں، ان کی آواز چینج ہو جاتی تھی جس دن وہ چھت پہ گئی تھیں اپنے بال کھول کے۔ بھی ریئل میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا؟ کیا انٹریکشن ہوئی آپ کی کبھی؟ کراچی کے باہر بھی تھا تو وہ اپنی دھن میں مگن چل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم سڑک کے بیچ میں نا ایک دلہن نظر آئی۔ السلام علیکم نمرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی سلمان صاحب، کیا حال ہے جی آپ اللہ کے؟ کا کرم۔ کراچی کا موسم کراچی کا کیسا ہے؟ موسم تو بہت وارم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سمر اور ونٹر کے موسم ہی ہوتے ہیں۔ اور میرے کچھ سوالات ہیں جو کہ میں پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ آئیں۔ میرے کچھ سوالات ہیں جنہیں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جوابات آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بہتر دے سکے گی۔ تو کچھ ایسے سوالات جو ہم اپنے فیملی ممبر کے بالکل، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں آپ مجھ سے پوچھیں اور میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنی جو ایک میری میگر نالج ہے اس کے لحاظ سے میں آنسر کروں۔ آپ پوچھیے، پہلا کیا جی ٹھیک ہے، سوال ہے؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اسپیشلی جب بچے ہوتے ہیں تب ہمیں سننے کو یہ زیادہ ملتا ہے، اور تب اسپیشلی گرلس کو یہ زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ خوشبو لگا کے نہ جائیں ایسی جگہ پر جو ابینڈنڈ ہو یا پھر پارک کے اندر یا کوئی درخت کے نیچے نہ بیٹھیں یا کوئی ایسی جگہ پہ نہ جائے خوشبو لگا کے جہاں پر تنہائی کا بسیرا ہو۔ دیکھیں، جہاں تک جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق پرفیوم یا خوشبو اور جو ہے جنات کا کوئی ایز سچ ایک ڈائریکٹ جو ہے لنک نہیں ہے، ایک انڈائریکٹ لنک ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ ہماری طرح ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے قبیلے ہیں اور ان کے مذاہب ہیں اور ان کے سیکٹس ہیں۔ اسی طرح جو اچھے جن ہیں اور کچھ برے جن ہیں، تو جو اچھے اور نیک جن ہیں، اور اگر ہم مسلم جنس کی بات کریں تو خوشبو جو ہے وہ جنوں کی ون آف دا فوڈ، ایک ان کی غذا میں سے ایک جو ان کا کھانا ہے جو کہ انہیں بہت مرغوب ہے، بہت پسند ہے، وہ خوشبو ہے۔ اسی طرح جو فرشتے ہیں ان کو بھی خوشبو بہت پسند ہے، اور ہمیں ایز اے مسلم یہ کافی جگہ انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے صاف ستھرے نہا دھو کے ایک اچھی جو ہے اچھی کوالٹی یعنی عطر جو ہوتا ہے، جو آرگینک خوشبو ہوتی ہے، نہ جو آج کل کے جو پرفیومز آ رہے ہیں الکوہل بیسڈ، وہ نہیں، آپ ایک اچھی خوشبو جو ہے نہا دھو کے لگائیں۔ اور اسی لیے یہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ناپاک جن اور جنیوں سے۔ یا کہیں کوڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچرا پڑا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ گھر میں بھی کوڑا کچرا نہیں رہنے دے، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ ان سیوری سمیلز میں آتا ہے۔ تو اسی لیے ایسی جو خوشبوئیں، جو اچھی خوشبوئیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں، آپ انہیں لگائیے۔ کچھ سپرسٹیشنز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر فیملی میں ہوتے ہیں کہ اگر ایک ینگ گرل ہے، ان میرڈ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت اسٹرانگ پرفیوم نہیں لگائے، یا لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے گجرا وغیرہ پہننے کا یا پھول توڑنے کا، یہ ہر فیملی میں آلموسٹ یہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اس میں کہاں تک سچائی ہے یہ تو میں آپ کو 100% نہیں بتا سکتی، لیکن
یہ بھی اگر یہ بات بنی ہے تو کسی نہ کسی ایکسپیرئنس کی بیس پہ بنی ہوگی. اور جنات جو ہوتے ہیں وہ بہت چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس میں صرف جو ہے ہم خوشبو کو نہیں کہہ سکتے، اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے. اسپیشلی ینگ گرلز، ان کی جو خوبصورتی ہے اس سے بھی وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اچھی خوشبو آپ لگائیے، لیکن اس کو ایک بیلنسڈ اماؤنٹ میں لگائیں. لیکن اس سے پہلے آپ کا خود صاف ستھرا ہونا، آپ کی باڈی کا صاف ستھرا ہونا، آپ کے لباس کا صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر آپ خوشبو لگائیں. اور جو میرے مرشد ہیں ڈاکٹر طارق محمود، جن کا عبقری کا ادارہ ہے اور میگزین میں نکلتا ہے، ان کا میں ایک چھوٹا سا جو انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے جو کہ خاص طور پہ خوشبو سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. کہ انہوں نے 2-3 جو ہمارے صوفی ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کا آگے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس جب جنات کی حاضری ہوتی تھی تو وہ اپنے پاس ان کی خاطر کرنے کے لیے بہت اچھا خالص جو عطر ہے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اور ایک بھاولپور کے بہت مشہور صوفی گزرے، تو ان کے ساتھ جو ان کے اپرینٹس تھے، جو ان کے شاگرد تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں ہر روز عشاء کے بعد اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کی ٹانگیں دبایا کرتا تھا. تو مرشد نے اپنے شاگرد سے بولا کہ ان کو جو ہے وہ عطر کی بوتلیں کھول کے دے دیں. انہوں نے عطر کی جو بوتلوں کا ڈھکن تھا پورا اس طرح اٹھا کے کہ مطلب اندر عطر نظر آ رہا تھا، انہوں نے ان بوڑھی خاتون کو دے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے سامنے انہوں نے بس ایسے کر کے عطر کو سونگا، اور کہتے ہیں کہ بس میں نے دیکھا کہ تینوں بوتلیں جو ہیں بالکل خالی ہو گئی. نہ انہوں نے اپنے مطلب بلکہ سونگ کے اپنے بس منہ کے قریب کیا، لیکن نہ منہ سے لگایا نہ کچھ کیا، اور تینوں بوتلیں خالی ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے، ان خاتون نے مجھے بوتلیں پکڑائی، میں نے ان کو الٹا کر کے بھی دیکھا کہ کیا پتا کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ نکل آئے عطر کا، لیکن نہیں نکلا. اور وہ خاتون بولی کہ آج تو آپ نے بہت بہت عمدہ ہماری دعوت کی ہے اور بہت اچھے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا اجر دے. تو اس واقعے کو سنانے کے بعد جو مرشد، جو میرے مرشد ہیں، انہوں نے یہ بولا کہ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں اور اگر جنات اس کو اپنے کھانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کے تھرو جنات کو رزق دے رہا ہے، کیا وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ اور جن جو ہیں پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے پروٹیکٹر بن جاتے ہیں کہ بھائی ان صاحب یا ان صاحبہ کے توسط سے ہمیں رزق ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں جو ہے برکت کرے، اور وہ آپ کو اچھی ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک سیٹسفائیڈ آنسر مل گیا. جی ہاں، سیٹسفائی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈپلومیٹک بھی ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے، ایسی چیزوں کے بارے میں جان کے. خیر، میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اسپیشلی گرلس کو، جو خواتین ہوتی ہیں ہماری بڑی، وہ منع کرتی ہے جوان گرلس کو کہ بال کو کھولے مت، بال کو مغرب کے ٹائم اسپیشلی بال کو نہ مطلب کھول کے رکھے یا بنائے، یا رات کے ٹائم پہ بال نہ بنائے. تو اس بات میں کیا سچائی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ان بزرگوں کا جو ہم بچپن تو یہ سے ہماری سنتے فیملی ہوئے کا آ رہے بلکہ ہیں؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان میں سے جو ایک بہن تھی، وہ جب 18 سال کی تھی تو وہ نہا کے نکلی، اور آپ سوچیں گے اگر ان کے ایک اولڈ ایج میں اتنے لمبے بال تھے، تو جب وہ 18 سال کی تھی تو مطلب ماشاءاللہ ان کے تو بالوں سے نظر ہی نہیں ہٹتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں ادھر چھت پہ جاتی ہوں، اور اپنے وہ بالوں کو اس طرح تولیے سے صاف کرتی ہوئی چھت پہ چلی گئی. وہاں انہوں نے تولیہ جو تھا وہ ایک تار پہ پھیلا دیا اور اپنے بالوں میں اس طرح ہاتھ پھیرنے لگی.
تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر گھر میں کہا جاتا ہے کہ بھئی لڑکیاں بال کھول کے چھت پہ نہ جائیں، مغرب ہو تو واپس آ جائیں. ان سب کے پیچھے کوئی ایک سیکرٹ نہیں ہے، کوئی بس ایک سمپل لاجک ہے کہ یہ سب احکامات جو ہیں ہمیں ہمارے مذہب میں بتائے گئے. تو وہ چھت پہ تھیں، وہ مطلب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں اور اس طرح. تو تھوڑی دیر بعد ان کی امی نے آواز دی کہ اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو آپ نیچے آ جائیں. تو اب خاندان میں کہا جاتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہوا کہ کبھی کبھی وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی، ان کی آواز چینج ہو جاتی تھی جس دن وہ چھت پہ گئی تھی اپنے بال کھول کے. لیکن وہ پوزیشن جو ان کے اوپر تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہی اور انہیں اتنا کوئی مطلب بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی تھی. شروع میں ذرا بہت اسٹرانگ تھی، بہت علاج وغیرہ بھی کرایا گیا، لیکن وہ ان کے ساتھ رہی، اس نے چھوڑا نہیں. آگے مطلب ویسے شی لیوڈ اے نارمل لائف، شادی ہوئی، بچے، پھر آگے نیکسٹ جنریشن. لیکن سب یہ کہتے تھے کہ جب سے یہ اس دن چھت پہ گئی ہیں اپنے بال کھول کے، تو اس کے بعد سے she has not been the same. مطلب ان کی پرسنالٹی میں بہت ایک بڑا چینج آیا ہے اور بہت کوشش کی گئی کہ دوا، درود، دم درود سب ہو. یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں باہر جائیں اور اتفاق سے یا بادل ناخواستہ اگر آپ کے بال کھلے ہوئے ہوں تو آپ انہیں دوپٹے سے کور کر لیں. وہی والی بات ہے کہ it is better to be safe than sorry. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنات جو ہیں وہ خوبصورتی سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ تھی بات. باقی میرا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے ایسا کہ اکثر بعض اوقات کے کچھ ایسے گھر جنہیں شفٹ کر لیا جاتا ہے یا جو بن رہے ہوتے ہیں ان میں اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر آپ لائٹیں جلائیں. ٹھیک ہے نا، لائٹیں لازمی جلائیں کیونکہ مغرب کے بعد سنا جاتا ہے کہ جنوں کا سویرا ہوتا ہے. اور لائٹس کیوں جلانی چاہیے، اور 40 دن کا جو ایک گیپ آتا ہے کہ 40 دن کے اندر اندر لائٹ جلانی چاہیے ورنہ 40 دن بعد یہ اپنا بسیرا کرنے کو لگتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی؟ دیکھیں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، یہ تو ایک ہمیں بہت کامن انسٹرکشن دی گئی کہ جب مغرب کا ٹائم ہو تو آپ ساری جو لائٹس ہیں وہ آن کر دیں. کیونکہ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جب آپ کی قبر ہوگی اس میں ہر وقت جو ہے بالکل مغرب کی طرح کا ٹائم ہوگا. اور آپ خود بھی نوٹ کیا ہوگا، دیکھیں جب مغرب کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ایک عجیب سی ویرانی اور ایک آپ کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، رات پوری طرح سے نہیں آئی ہے، تو ایک تھوڑی سی گلومینس سی بھی آپ کو فیل ہوتی ہے. اسی لیے گھر کی سب لائٹس بھی جلا دی جاتی ہیں، روشنی کر دی جاتی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں اگین اگر آپ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو وہی بات ہے کہ اندھیرا جو ہے نا، اندھیرا بھی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جنوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اندھیری جگہیں. لیکن اب جس طرح کے جن اندھیروں میں جو ہے وہ رہتے ہیں یا مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ کوئی نیک جو ہیں جن ہیں. اور جتنے بھی لوگ جا کے چلے وغیرہ کاٹتے ہیں یا کسی پہ کالا جادو کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ جو ہے پڑھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ وہ رات کی جو کیا کہا جاتا ہے، رات کی جو سیاہی ہے اس میں سارے کام کرتے ہیں جا کے، یا وہ کسی ویرانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں کوئی اور انسان نہ ہو. اور اسی چیز پہ میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو جو میرے مرشد ہیں انہوں نے آئینہ دیکھنے کی بھی دعا جو ہے بتائی ہے، کیونکہ آئینے کے پیچھے بھی ایک ایسی دنیا ہے جو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ڈیفینیٹلی ہمیں کبھی نہ کبھی آئینہ دیکھنا بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ بہت دیر تک آئینہ مت دیکھیں، اور اگر دیکھنا ہے کچھ ہے تو اس کی بھی ایک دعا ہے جو کہ آپ پڑھیں، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
جب تک آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں آپ کم از کم 2-3 دفعہ یہ دعا پڑھیں. اور یہ دعا جو ہے اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد ہے تو اگر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے 15 سے 20 منٹ تک، اور اگر آپ پہ بہت اسٹرانگ نظر بد ہوگی تو آپ کی آنکھوں سے جو ہے پانی بہنا شروع ہو جائے گا. اگر میڈیم یا مطلب نارمل نظر بد ہے تو پھر شاید آپ کی آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا، لیکن یہ جو دعا ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کی ایک تسبیح 15 منٹ تک کرنے سے جو آپ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آپ پہ نظر بد کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گھوم پھر کے جو ہے نا بات ایک ہی چیز پہ آتی ہے کہ اگر ہم وہ سب چیزیں کریں جو اگر ہم وہ لائف سٹائل فالو کریں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے بھی بتایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ مطلب پھر ہمیں کسی چیز میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنات کا کسی پہ آنا نہیں آنا، کسی پہ جادو ہونا نہیں ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ جنات جو ہوتے ہیں نا وہ ڈر سے بھی بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ ڈر رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے they will feed on your fear. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں. اور آپ نے ڈرنا کیسے نہیں ہے کہ آپ کو ہلکا سے بھی کبھی کچھ دل میں ڈر ہے کچھ ہے، آپ اسی وقت فوراً بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے اوپر پھونک لیں. اور جو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ میں نے اپنی کافی ویڈیوز کے لنک میں ایڈ بھی کیے ہیں. اگر آپ وہ پڑھ لیں اس طرح آپ اپنا ڈر ختم کر سکتے ہیں. اور آپ کو لٹرلی فیل ہوگا کہ جب آپ یہ اذکار پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے آس پاس جو ہے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ جو ہے نا وہ بلڈ ہوگی. جی بالکل، میں زحمت کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ وہ مینٹلی ہیوی ہوتے ہیں آپ کے اوپر، جو مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس پہ ہیوی ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن میرے ویورس اور میں خود بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی ریئل میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا، کیا انٹریکشن ہوئی آپ کی کبھی؟ بہت obvious واقعہ نہیں ہوا، اور مطلب ایسا نہیں ہوا کہ مطلب میں نے جو ہے بالکل کسی کو ایک ایگزیکٹ دیکھا ہو، کوئی ایسی چیز کو، کوئی ایسی شیپ کو جس کو میں مطلب بیان سے میرے باہر ہو یا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہو. اور چھوٹی موٹی ہانٹنگز آپ کہہ لیں وہ اس طرح ہوتی تھی کہ مطلب میں ایک جگہ گئی، ایک کلینک تھا، تو اس میں جو ہے جو ان کا آفس بوائے تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا کام سے، تو میں بیٹھی ہوئی تھی. تو انٹرنس پہ جو ہے ایک گلاس ڈور تھا، اور جب آپ گلاس ڈور سے اندر آتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ جو ہے ایک کمرہ تھا جس کے اندر سنک وغیرہ تھا اور 2 واش رومز تھے، اور آگے جو ہے پورا کلینک تھا. ایکسکیوز می. تو اس وقت میں اکیلی تھی اور ڈاکٹر صاحب نہیں آئی تھی، تو پھر اور جو آفس بوائے تھا وہ بھی کہیں باہر گیا تھا. تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کوئی ناک کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی شاید مین ڈور پہ ناک کر رہا ہوگا. میں نے اٹھ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، میں واپس آ کے بیٹھ گئی. دوسری دفعہ پھر سے مجھے لگا کسی نے ناک کیا، تو میں گئی. اب میں نے پھر سے دیکھا تو پھر کوئی نہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون ناک کر کے جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں آفس بوائے جب واپس آیا اس کو میں نے بولا کہ بھائی 2 دفعہ اس طرح ناک ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں تھا. تو آگے سے ہنسنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ جو آپ کو ناک کرنے کی آواز آئی نا وہ باہر سے نہیں آئی ہے، یہ جو باتھ روم کا ڈور ہے اس کے پیچھے سے کوئی ناک کر رہا ہے. اچھا پہلے تو میں اس چیز کو میں نے ڈائجسٹ کیا کہ باتھ روم کے پیچھے سے کوئی ناک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی باتھ روم میں ہے، لیکن ابھی تک وہ باہر کیوں نہیں آیا. اور اس کی نا بڑی مسٹیریس ایسی تھی کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے پتہ ہے کہ مطلب مجھے انٹرسٹ ہے پیرانارمل میں اینڈ ایوری تھنگ. اور جیسی اس نے بات بولی تو مجھے بالکل کلیئرلی پھر سے آواز آئی جیسے کوئی ناک کر رہا ہے اسی دروازے کے پیچھے سے. تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اور کہتے ہیں باتھ روم میں کوئی بھی نہیں. تو میں بڑی حیران بھی ہوئی، لیکن سچی بات ہے کہ میں بڑی جو ہے نا میں کیوریس بھی ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ ایک لائیو پیرانارمل چیز ہو رہی ہے. اور ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئی تھے کہ پھر سے باقاعدہ کسی نے ناک کیا جیسے کہ بتا رہا ہو کہ آئی ایم ہیئر، میں ادھر ہوں.
اچھا پھر خیر دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کی بات ہے آئی تھنک لیٹ 1950s یا ارلی 1960s کی بات ہے، کراچی کی. کراچی میں ایک ہوتی تھی بلیکا فیکٹری، اور اس کے جو اونر تھے ان کا نام بھی بلیکا تھا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ فیکٹری تھی تو وہ ذرا کراچی کے تھوڑے باہر بنی ہوئی تھی، مطلب آؤٹ اسکرٹس پہ، تھوڑا ویران بھی راستہ تھا، اور اس وقت کراچی اتنا مطلب نہیں تھا ڈیولپڈ. تو میرے دادا جو تھے وہ اس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اکثر رات کو لیٹ نائٹ گھر آتے تھے. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دن اپنی رات کو 2-2:30 بجے کا وقت تھا. تو ان کے پاس ایک وہ چھوٹی سی کمپیکٹ گاڑی ہوتی تھی، اس میں وہ واپس آ رہے تھے. اور وہ جب اس سڑک پہ چلے، کہتے ہیں ویران تھی، مطلب 2:30 بجے کا ایک تو وقت، اور پھر میں کراچی کے باہر بھی تھا، تو وہ اپنی دھن میں مگن چل رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم سڑک کے بیچ میں نا ایک دلہن نظر آئی. اب دلہن جو تھی اس نے ریڈ کپڑے پہنے ہوئے اور پورا مطلب زیور شیور سب، اور وہ ڈائریکٹ ان کی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی. تو خیر مطلب میرے دادا سمجھ گئے کہ دس از ناٹ نارمل، کوئی تو ہے، مطلب کچھ مسئلہ ہے. وہ فوراً آیت الکرسی وغیرہ اور جو ان کو اذکار یاد تھے وہ پڑھنے شروع ہو گئے. اچھا دیکھیں، یہ بھی ایک نا بہت مزے کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت انسان اتنا ڈر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نا نکلتا نہیں ہے، دل میں پھر وہ پڑتا ہے کچھ. لیکن شکر ہے کہ مطلب وہ ذرا ان کی اسٹرانگ نروس تھی، تو وہ یہ سب پڑھنے شروع ہو گئے. اور ان کا جو بھی ہو جائے نا میں گاڑی نہیں روکوں گا. اور وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ مطلب گاڑی اسے قریب آ رہی ہے، لیکن وہ بھی ایسے مطلب کھڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی. تو میرے دادا جو تھے وہ اذکار پڑھتے پڑھتے، گاڑی جب بالکل اسے قریب پہنچی تو وہ غائب ہو گئی، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے بس اتنی اسپیڈ لگائی، اور پھر انہوں نے گھر جا کے جو ہے نا مطلب دم لیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ میرے ساتھ ہوا تھا. کافی انٹرسٹنگ تھا واقعہ، اور ہارر بھی تھا. باقی یہ کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا مجھے. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا پھر ہارر انسیڈنٹ کے بارے میں سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے چینل کو جا کے ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا ہماری کمبائنڈ ایفرٹ آپ کو کیسے لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.